سید عالم جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینے کے تاجدار نے از خود اپنے میلاد شریف کا بیان فرمایا. وہ یوں کہ یا تو اپنی مرضی سے بیان فرمایا یا پھر صحابہ کرام علیہم الرضوان رضی اللہ تعالی عنہم کی درخواست پر میلاد بیان فرمایا یا پھر منکرین کی مذمت برائی کے لیے میلاد بیان فرمایا. لیکن جو آج جس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے وہ تو آگے آئے گا کہ صحابہ کرام کی درخواست پر حضور نے وہ ایک الگ حدیث مبارکہ اس موضوع اسی موضوع کی ایک قسط ہوگی جس میں جمع کر کے بیان کی جائیں گی. یا اور دوسرا منکرین کی مذمت یا منکرین کے رد کے لیے جو میلاد بیان فرمایا حضور نے وہ بھی ایک الگ قسط ہو, وہ الگ حدیث مبارکہ جمع ہوں گی. لیکن جو آج کے سبق میں ہم بیان کریں گے وہ یہ ہوگا کہ حضور نے کسی کی درخواست کیے بغیر میلاد بیان فرمایا. ان میں سے آج کے سبق کی سب سے پہلی حدیث جو ہم نے بیان کرنی ہے وہ بخاری شریف باب الطیب کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے اور شعب الایمان نے بھی اس حدیث مبارکہ کو نقل فرمایا ہے جلد دوسری صفحہ نمبر 139 پر, اور بھی کافی کتب میں اس حدیث مبارکہ کو بیان فرمایا گیا. حدیث یہ ہے ان ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال بعثت من خیر قرون بنی آدم قرنا فقرنا حتى كنت من القرن الذي كنت فيه. امام بخاری نے اس حدیث کو نقل فرمایا, کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حدیث کو روایت فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری پیدائش بنی آدم کے بہترین زمانے میں ہوئی اور یہ زمانے کی فضیلت حضرت آدم علیہ السلام کے وجود مسعود سے لے کر وقتاً فوقتاً جناب علیہ ترقی چلتی رہی نور کی, اور یہاں تک کہ افضل ترین زمانے کے اندر میں پیدا ہوا اور وہ افضل ترین زمانہ کہ جس میں میں پیدا ہوا ہوں. اب یاد رکھیے گا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے وجود مسعود سے لے کر حضور نے اپنی پیدائش کے زمانے تک یہ بیان فرمایا کہ افضل زمانے یعنی علی سبیل ترقی جو نور ترقی کرتا رہا افضل زمانے میں وہ وقت بھی اعلیٰ تھا جس وقت کے اندر حضور کا نور آگے تشریف لاتا رہا. حضور نے اس چیز کو بیان فرمایا کہ جس پھر زمانے میں پیدا ہوا وہ زمانہ بھی سب سے افضل, وہ وقت بھی سب سے افضل کہ جس وقت کے اندر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے آئے. اور ایک حدیث مبارکہ سنن ترمذی کے اندر بھی موجود ہے اور صحیح مسلم شریف کے اندر بھی اور مسند احمد بن حنبل کے اندر اس حدیث کو بھی نقل کیا گیا. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ اصطفى من ولد ابراہیم اسماعیل واصطفى من ولد اسماعیل بنی کنانہ واصطفى من بنی کنانہ قریشا واصطفى من قریش بنی ہاشم واصطفانی من بنی ہاشم کذا. اور ایک بات ضرور یاد رکھیں کہ ترمذی شریف کے اندر اس حدیث کو ھذا حدیث صحیح ھذا حدیث حسن صحیح کے الفاظ بھی آئے ہیں ترمذی شریف کے اندر کہ یہ ایک حضور کا صحابی ہے حضرت واصلہ بن الاسقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت اسماعیل کو منتخب فرمایا چنا, اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو چنا, اور پھر اولاد کنانہ میں سے قریش کو چنا, اور قریش میں سے اولاد ہاشم کو چنا, اور پھر اولاد ہاشم میں سے مجھے خاص بنا لی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا میلاد بیان فرما رہے ہیں خود. اب تو سوال ہوتا ہے جو کہ کل کی درس میں نے کہا تھا کہ جناب علی کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں حضور نے کب میلاد بیان فرمایا ہے یا حضور کے صحابہ نے کب میلاد بیان فرمایا ہے, کیا تبع تابعین سے میلاد ثابت ہے؟ تو ان تمام سوالوں کا جواب اس موضوع کے اندر ہوگا میلاد مصطفیٰ بزبان مصطفیٰ. یہ کڑی در کڑی چلتا رہے گا انشاءاللہ, کئی قسطوں میں آئے گا. تو آج کے سبق کے اندر سن لیجئے گا کہ حضور نے خود میلاد بیان فرمایا, حضور نے خود اپنا میلاد بیان فرمایا. حضور فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت
علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت اسماعیل کو چنا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو چنا، اور کنانہ کی اولاد میں سے قریش کو چنا، اور قریش سے اولاد ہاشم کو چنا، اور اولاد ہاشم میں سے مجھے خاص بنا لی۔ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود بزبان مصطفیٰ سے بیان ہو رہا ہے، کسی مفتی، کسی جناب علی مولوی یا کسی پیر کی زبان نہیں ہے۔ یہ وہ حدیث ہے کہ جو حدیث رب کے قرآن کی تشریح فرماتا، رب کا قرآن جس کی تشریح مصطفیٰ کی زبان فرماتا۔ اور اسی سبق کی کڑی ایک اور حدیث مبارکہ جس کو المعجم اوسط کے اندر بیان فرمایا گیا، عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان اللہ خلق الخلق واختار بنی آدم واختار من بنی آدم العرب واختار من العرب مدرا واختار من مدرا قریشا واختار من قریش بنی ہاشم واختارنی من بنی ہاشم فانا من خیار الى خیار۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ اللہ رب العزت کے پاک محبوب نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا فرمایا، اور مخلوقات کو پیدا فرمایا تو اولاد آدم کو چنا، اور اولاد آدم میں سے اہل عرب کو چنا، اور پھر اہل عرب میں سے مدر کو چنا، اور مدر میں سے قریش کو چنا، اور قریش میں سے بنی ہاشم کو چنا، اور بنی ہاشم میں سے مجھے چنا، سو میں نسلاً بعد نسل تمام خلقت سے بہتر ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اور یہ حق ہے کہ حضور تمام مخلوق سے اعلیٰ اور عرفہ ہے، افضل ہے۔ یہ میلاد بزبان مصطفیٰ ہے، جو بزبان مصطفیٰ، میلاد مصطفیٰ بزبان مصطفیٰ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ میلاد جناب علی بیان ہو رہا ہے، حضور فرما رہے ہیں۔ اور پھر اسی حدیث مبارکہ کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے پیارے اور محبت بھرے الفاظوں میں بیان فرمایا اپنا میلاد، اور خصائص الکبریٰ کے اندر حدیث مبارکہ ہے، اور کئی معتبر حدیث مبارکہ میں سے، کتب احادیث میں سے یہ کتاب حدیث مبارک ملتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث بھی پچھلی حدیث کے ساتھ اس کے الفاظ بھی ملتے اور جلتے۔ میں لگاتار حدیث مبارکہ اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ میلاد مصطفیٰ بزبان مصطفیٰ یہ موضوع سننے والوں کو معلوم ہو سکے کہ اس موضوع پر کتنی حدیث مبارکہ ہے، اور پھر آخر میں جا کر ان کا لبے و لباب بھی بیان کرتا ہوں۔ یہ الفاظ حدیثوں کے آپس میں ملتے جلتے ہیں۔ یہ حدیث ابن سعد روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس سے اس حدیث کو سنا۔ وہ الفاظ کیا ہیں؟ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر العرب مدر و خیر مدر بنو عبد مناف و خیر بنی عبد مناف بنو ہاشم و خیر بنی ہاشم بنو عبد المطلب واللہ مفترق واللہ مفترق فرقتان منذ خلق اللہ آدم الا كنت فی خیرہما۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین اہل عرب مدر ہیں، اور بہترین مدر میں سے بنی عبد مناف ہیں، اور بہترین عبد مناف میں سے بنی ہاشم ہیں، اور بہترین بنی ہاشم میں سے بنی عبد المطلب ہیں۔ بخدا جب سے اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تب سے آج تک انسانوں کے گروہ، حضور فرماتے ہیں کہ جو سب سے افضل گروہ تھا مجھے رب نے اس گروہ میں پیدا فرمایا۔ اور اب سنیے گا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے، حضور فرماتے ہیں جو ہر زمانے میں جو افضل گروہ پیدا ہوتا رہا، جو افضل خاندان تھا، جو افضل قبیلہ تھا، جو افضل نسب تھا، ان میں سے نسب بھی افضل، قبیلہ بھی افضل، خاندان بھی افضل، زمانہ بھی افضل، وقت بھی افضل، اور جو گروہ میں سے گروہ افضل تھا اس افضل گروہ میں اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا فرمایا۔ اب سنیے گا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا میلاد شریف ان لفظوں میں بیان فرمایا۔ ایک حدیث مبارکہ ہے جس کو تفسیر حقانی کے اندر بھی نقل فرمایا گیا ہے، اور
خصائص الکبریٰ کے اندر بھی اس حدیث مبارکہ کو نقل فرمایا گیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے وجود مسعود کے ظہور سے 2000 سال قبل اللہ رب العزت کے ہاں میں ایک نور تھا۔ حضور فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے وجود مسعود سے 2000 سال پہلا اللہ رب العزت کے ہاں میں ایک نور تھا۔ حضور فرماتے ہیں اور اللہ عز و جل کی تسبیح کہا کرتا تھا اور فرشتے بھی وہی تسبیح کرنے لگے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ روایت بھی حضرت ابن عباس سے روایت ہے، وہی راوی ہیں، کہتے ہیں کہ قریش حضرت آدم علیہ السلام کے وجود مسعود کے ظہور سے 2000 سال پہلا اللہ کے ہاں ایک نور تھے۔ قریش کے بارے میں بھی فرمایا کہ اللہ کے ہاں ایک نور تھے اور اللہ عز و جل کی تسبیح کہا کرتے تھے اور رب کے فرشتے بھی وہی تسبیح کہا کرتے تھے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو وجود عطا فرمایا اور ان کی پشت مبارک میں رکھا، قریش کو حضرت آدم علیہ السلام کی پشت مبارک میں رکھا اور پھر حضرت آدم کو زمین پر اتار کر درجہ بدرجہ حضرت نوح علیہ السلام کی پشت مبارک میں پہنچایا اور اسی طرح پھر پشت در پشت آپ کا نور منتقل ہوتا رہا۔ حضرت آدم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پشت میں رکھا۔ القصہ کے اللہ عز و جل نے ہمیشہ مجھے برگزیدہ پشتوں اور پاک رحموں میں منتقل فرمایا۔ حضور فرما رہے ہیں اللہ رب العزت پاک رحموں میں منتقل فرماتا رہا مجھے، یہاں تک کہ مجھے میرے والدین سے پیدا کیا اور فرمایا میرے آبا و اجداد میں سے کسی سے بھی کبھی بھی فسق و فجور کا وقوع نہیں ہوا۔ حضور فرما رہے ہیں کہ مجھے پاک پشتوں اور پاک رحموں میں اللہ رب العزت منتقل فرماتا رہا اور میرے جو والدین تھے ان میں سے کسی سے بھی فسق و فجور وقوع نہیں ہوا۔ اللہ رب العزت کا قرآن بھی فرماتا ہے 19ویں پارے میں وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اللہ فرماتا ہے محبوب ہم نے سجدہ کرنے والوں کی پشتوں میں سے آپ کو پیدا فرمایا۔ معلوم ہوتا ہے حضور کے والدین بھی مسلمان اور پشت در پشت جس پشت کے ہاں حضور چلتے آئے وہ پاک پشت تھی، جس رحم میں آئے وہ رحم پاک تھا، جس زمانے میں حضور دنیا میں تشریف لے آئے وہ زمانہ بھی سب سے افضل تھا۔ یہ حضور خود بیان فرما رہے ہیں اپنا میلاد۔ اور آج کئی ایسے ہیں کہ جو حضور کے والدین کی ایمان پر بحث کرتے ہیں معاذ اللہ، اور کئی تو ایسے بےہودہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے حضور کے والدین کا عدم ایمان ہونا ثابت کیا ہے معاذ اللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور خود حضور فرما رہے ہیں مجھے اللہ رب العزت نے پاک رحموں اور پاک پشتوں میں اللہ رب العزت مجھے منتقل فرماتا رہا۔ اور حضور نے فرمایا کہ ایک اور حدیث مبارکہ جو حضرت علی اس حدیث کے راوی ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ظہور سے 14,000 سال پہلے میں اللہ کے ہاں ایک نور تھا۔ اس حدیث کے الفاظ بھی پچھلی حدیث کے ساتھ ملتے جلتے ہیں، یعنی مجھے اللہ رب العزت کے ہاں ایک قرب خاص حاصل تھا۔ اور پھر فرمایا نور محمدی پیدائش جسم حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے 12,000 سال پہلے فرمایا کہ تیار تھا اور اسی نور سے اللہ رب العزت نے قریش کو پیدا فرمایا اور اسی نور سے اللہ رب العزت نے فرشتوں کو پیدا فرمایا اور اسی نور سے اللہ رب العزت نے آدم کو پیدا فرمایا اور اسی نور سے جنت دوزخ کو پیدا فرمایا اور اسی نور سے آسمان و زمینوں کو پیدا فرمایا اور اسی نور سے انسانوں کو پیدا فرمایا۔ تمام مخلوقات گویا اس کی جڑ جو ہے وہ نبی کا نور ہے، جو حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 14,000 سال پہلے بھی اللہ کے ہاں ایک خاص مقام پر موجود تھا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے ہی نور سے اللہ رب العزت نے تمام